قرآن کریم کی آیات اور بعض احادیث کی آپ لوگ جو تشریح کرتے ہیں، سوال پوچھنے والے نے پوچھا، وہ مرزا صاحب سے پہلے کیوں نہ کسی نے کی؟ کیا یہ انہوں نے اپنا دعویٰ سچ ثابت کرنے کے لیے نہیں کیا؟ بات پھر وہی ہے کہ انہوں نے کوئی آیت یا کوئی حدیث اگر اسپیسیفائی کی ہوتی تو ہم اس کا جائزہ لے لیتے کہ پہلے علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، کیا ہمارا اور ان کا نقطہ نظر کسی جگہ پہ مختلف ہے یا یکسانیت کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کا بالکل مقصد جواب تو یہی ہے کہ کوئی ہم اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کہتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ سب سے پہلے تو اس کی بنیاد قرآن شریف میں نہ ہو، ہم ایسی کوئی بات نہیں کہتے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اس کو حاصل نہ ہو، اور پھر سارے علماء اور امت کے جو ہیں وہ اسی بات کو نہ کہتے آئے ہوں۔ ہماری جو تعلیم یا ہمارا جو دعویٰ ہے مسیح موعود علیہ السلام کا، وہ بیس ہی اس کے اوپر کرتا ہے قرآن کریم، حدیث اور علماء امت کا، ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے انہوں نے چونکہ اسپیسیفائی تو کوئی حدیث یا آیت نہیں کی، ہو سکتا ہے جو ہمارے درمیان مختلف مسئلہ ہے، خاص طور پہ وفات مسیح کا یا ختم نبوت کا، یا جیسے کہتے ہیں کہ بعد میں امت محمدیہ میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کی طرف ان کا اشارہ ہو، تو ان دو تین چھوٹے چھوٹے موضوعات کے اوپر میں جلدی سے مجھے پتا ہے کہ آپ نے وقت نہیں دینا، لیکن جلدی سے میں مجھے بھی وقت نہیں دیا جائے گا، اس لیے جلدی سے 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ جہاں تک وفات مسیح کا تعلق ہے، یعنی اب میں پھر بات وہیں سے لے کے جاتا ہوں کہ ہم علماء کی طرف کیوں جائیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں ہدایت لیتے۔ اب معروف آیت ہے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو 2 معبود بنا لو، تو اس بات سے اپنی برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، کہ اے میرے خدا مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے میرے بات کیا کیا، جب تک میں ان میں رہا ہوں میں ان پر نگران رہا، ان کو میں سمجھاتا رہا اور توحید کی تعلیم دیتا رہا۔ بعد میں انہوں نے جو کچھ کیا، میرے لفظ یہ ہے فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی، اور یہی لفظ ہے جو کنٹروورشل ہے ہمارے اور دوسرے احباب کے درمیان۔ اس کی ایک تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری بات کوئی رہتی نہیں، لیکن اس کے باوجود میں بعض علماء امت کا بھی حوالے آپ کو دے دوں گا کہ پہلے علماء نے سلف صالحین نے اس کا کیا معنی کیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث ہے، بخاری کتاب التفسیر میں باب بدء الخلق میں یہ حدیث آئی ہے۔ وہ حضور فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، میں اس کا صرف خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہاں حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے بعض صحابہ کو پکڑ کے ادھر جہنم کی طرف کھینچ کے لے جایا جا رہا ہوگا، تو میں کہوں گا اسے کے خدا یہ تو میرے صحابہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا، کس قسم کی بدعات یا کس قسم کے عقائد انہوں نے گھڑ لیے۔ وہاں حضور یہی الفاظ بیان فرماتے ہیں جو جب ابھی قرآن شریف کی آیت میں نے پڑھ کے سنائی ہے۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہ جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک میں ان کے اوپر نگران رہا، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا کیا انہوں نے۔ اچھا، اب توفیتنی کا جو میں نے پہلے یہاں آپ کرتے ہیں وہی ادھر بھی کرنا پڑے گا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، پیمانہ تو ایک ہی رکھنا پڑے گا، ورنہ تو دو پیمانے تو نہیں آپ رکھ سکتے۔ چنانچہ سے بہت واضح طور پہ معلوم ہوا کہ توفیتنی کا معنی سوائے وفات کے کوئی کیا ہی نہیں جا سکتا، اور نہ ہی کسی عالم نے آج تک اس کا معنی یہ کیا ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام کا 100 سال پہلے سے چیلنج موجود ہے۔ حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ جو اس کا معنی فلاں شرائط کے ساتھ وفات کے علاوہ کوئی کر کے دکھائے، کسی جگہ سے کوئی اس کی مثال لے کے آئے تو ہم اس کو اتنا میں انعام دینے کے لیے تیار ہوں، اور یہ چیلنج ابھی تک کھلا موجود ہے۔ چنانچہ پھر حضرت ابن عباس نے جو متوفی کا لفظ اس میں قرآن شریف کی آیت میں بیان ہوا ہے، اس کا کیا معنی کہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، آپ سے تربیت یافتہ تھے، آپ کے مدرسہ میں پڑھے تھے، یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی صحبت میں رہے، آپ کی باتیں سنی، آپ سے علم سیکھا۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خاص طور پہ تفسیر کے تعلق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علم کے تعلق میں حضور فرماتے ہیں اللہم علمہ الدین علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ حضور کی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے خدا ان کو علم قرآن دے اور ان کو دین میں تفقہ، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما۔ انہوں نے کیا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں قال ابن عباس، یہ بھی حدیث بخاری کی ہے، فرماتے ہیں
काला इब्न अब्बास मुतवफ़ी का मुमीतों का, मुतवफ़ी का माना क्या है? मुमीतों का। ये पूरा लेना और ये वो दूसरा तीसरे इस किस्म की ये कोई माने नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अभी आप इजाज़त देंगे कि नहीं? आगे एक राउंड करके दोबारा वापस आएंगे इसी तरह, अगर हमारे पास वक्त बचा, नहीं तो आइंदा किसी प्रोग्राम में ज़रूर इसका जिक्र होगा। बहरहाल मेरे पास एक लंबी लिस्ट है सारी। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया ना कि मुझसे पहले के जो उलमा और बुजुर्गान जो उम्मत में गुजरे, अगर उन्होंने नहीं भी ये मानी की है तो मैं उन्हें इल्ज़ाम नहीं देता, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करे, क्योंकि उन तक तो पैगाम पहुँचा ही नहीं था। तो एक ये भी है। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे।